اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ آیت بہت بنیادی آیت ہے اور اسلام کے پورے منہج کو اور اس کے نظام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ پیچھے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ولا تقفو، یہ لفظ بنا ہے قفا یخفو سے، جس کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں قفوت اثر فلان، یعنی میں فلاں کے نقش قدم پر چلا، یعنی میں پیچھے پیچھے چلا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو۔ یہ پیچھے چلنا اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے، بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں، عام طور سے آدمی بسا اوقات لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ جاتا ہے اور لوگوں سے اپنے رشتے خراب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپس میں رشتہ داریاں ہیں یا آپس میں دوستیاں ہیں، اور کوئی کسی کے کان میں کوئی بات پھونک دیتا ہے کہ فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلاں یوں کہہ رہا تھا، اور آدمی اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا، صرف اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح سے جس کا علم نہیں ہے، جس کی تمہیں کوئی تحقیق نہیں ہے، اور آدمی نے ایک بات کہی اور تم نے اسے مان لیا اور اس کے پیچھے چل پڑے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پورا سماج اس سے بگڑ جاتا ہے، گھروں کے رشتے بگڑ جاتے ہیں، گھروں کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جو رشتہ داریاں ہیں ان میں بعض کے قریب ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس طرح سے واقعہ پیش آیا، یا واقعے کا غلط رخ دے دیتے ہیں، اور آدمی پھر اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ نہ اس نے اپنی آنکھ کا استعمال کیا، نہ کان کا استعمال کیا، نہ اس نے اپنے عقل اور شعور کا جو اللہ نے اسے بخشا ہے اس کا استعمال کیا۔ اس نے جانچ پڑتال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی بات کہی جا رہی ہے جو منصب قضا پر بیٹھ جاتے ہیں، فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سامنے جو گواہیاں آ رہی ہیں وہ گواہ جھوٹے ہیں، وہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن وہ باتیں سنتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ اس نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سچی اور جھوٹی بات میں اس نے کوئی فرق کیا ہی نہیں۔ جو اللہ نے اسے عقل دی تھی، اللہ نے اسے شعور دیا تھا، اس کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت ساری باتیں اس زمانے میں کی جاتی تھیں، لوگ پروپگنڈا پھیلاتے تھے۔ کفار مکہ آپس میں اور مدینے کے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں بیان کرتے تھے کہ یہ نبی ایسا کہتے ہیں، یہ نبی ایسا کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول کے پاس جاؤ، ان کی باتیں سنو اور دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تم نے جھوٹی باتیں دوسروں کی مان لی، دوسروں نے تم کو بھڑکایا، تم نے ان کو تسلیم کر لیا۔ اسی طریقے سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف لوگ بہت ساری بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں رائج کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اب کوئی اگر ان سچائیوں تک پہنچے، حقیقت تک پہنچے، تو دیکھے گا کہ ماجرا بالکل کچھ اور ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو بدزن کیا جا سکے، تاکہ لوگوں کو اسلام سے بدزن کیا جا سکے۔ تو اسلام نے اس بنیاد کو ہی کاٹ دیا ہے کہ آپ کسی کے لیے بدگمانی بالکل نہ کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو معلوم ہو اور آپ کے دل میں وہ چبھ رہی ہے، کھٹک رہی ہے، تو اس کی تحقیق کریں اور اس کی جانچ پڑتال کریں، اور آپ سچائی تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے، تو بغیر جانچ پڑتال اور بغیر تحقیق کے ہوئے آپ اس کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ رشتے خراب ہو گئے، دوستیاں ٹوٹ گئیں، گواہ جھوٹے ہونے کی بنیاد پر ایک غلط آدمی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور غلط معاملے میں آدمی کو پھنسا دیا گیا، اور مجسٹریٹ نے یا قاضی نے اس کی تحقیق ہی نہیں کی کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ لہذا ان سب کو یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم گمان کے پیچھے مت پڑو، علم یقین کے پیچھے پڑو۔
علم یقین کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہم اور گمان پال لینا، ایسا ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، اس طرح سے ہوا ہوگا، اور ایک چیز کیا ہے کہ یہی ہے اور ایسا ہی پیش آیا اور یہی واقعہ ہوا۔ ان دونوں میں فرق ہے، ایک ہے یقین، ایک ہے گمان، وہم، خیال۔ اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ تم وہم اور گمان کے پیچھے مت چلو بلکہ یقین کے پیچھے چلو۔ آج بھی ہم اس معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی خرابی ایسی بھی لازم آ گئی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سختی سے منع کیا تھا، بلکہ وہ تو بنیاد ہے، وہ یہ کہ خود اللہ کے رسول کے نام پر لوگ جھوٹ بولنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لائے ہوئے دین کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اس کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں تو اپنی باتوں کو رائج کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بعض روایت میں متعمدن کے بھی لفظ آئے ہیں کہ جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی جو بات سنے اس کو بیان کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر بات بیان کر دے جو اس نے سنی ہو، نہ اس نے کوئی تحقیق کی، نہ اس نے کوئی جانچ پڑتال کی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے محابہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، غلط باتیں ان کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، ایسی ایسی حدیثیں بنائی جا رہی ہیں جو اللہ کے رسول کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کہی ہی نہیں، وہ باتیں انہوں نے بیان ہی نہیں کی، لیکن لوگوں نے آ کے بیچ میں جھوٹ بول کے اس کو رواج بخشا۔ اللہ رحم فرمائے اور اللہ اجر عظیم عطا فرمائے محدثین کے عظیم گروہ کو، جنہوں نے ان حدیثوں کو صحیح اور غلط کو بالکل الگ کر دیا، صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کر دیا، صحیح احادیث پر حکم لگا دیا، اور بہت ساری وہ احادیث جو موضوع تھیں، جو جھوٹی تھیں، ان کو الگ کر دیا، بہت ساری وہ احادیث جو ضعیف تھیں، کمزور تھیں، ان کو الگ کر دیا۔ اللہ رب العزت اس عظیم گروہ پر اپنا رحم فرمائے اور ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج اللہ کے نبی کے نام پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں جھوٹی بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے بندو اس سے بالکل بچو، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے سے بچو، اللہ کے نبی کی بات کو جو جھوٹی بات ہو، صحیح نہ ہو، پائے تحقیق تک پہنچی نہ ہو، اس کو آگے بڑھانے سے بچو۔ اس لیے کہ نبی پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو اسلام کی بنیادوں کو توڑ دینے والا ہے۔ وہ نبی جن کی بعثت ہی ہوئی تھی اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور جن کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ جب نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف سے کہنے کا کیا حق ہے؟ لوگ اپنی باتیں بناتے ہیں اور اس کے بعد نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے اس اسلام کو محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک ان کی صحیح احادیث کو الگ کر دیا ہے اور ان کی جھوٹی احادیث کو الگ کر دیا ہے، ان کے نام پر جو جھوٹ بولا گیا اس کو الگ کر دیا ہے، ضعیف روایتوں کو صحیح روایتوں سے الگ کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی پر کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے اور اس سے پرہیز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ باتیں بہت وضاحت کے ساتھ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ معاشرہ جو گمان کے پیچھے چل پڑتا ہے اور یقین کو چھوڑ دیتا ہے، جانچ پڑتال کو چھوڑ دیتا ہے، وہ معاشرہ سخت بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب تک تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو گمان کے پیچھے چلنے سے منع کیا ہے۔ سورہ نجم کے اندر آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الادب کی۔ گمان سے بچو، یقیناً گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرنا بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلم شریف کی روایت، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر بات آگے بیان کر دے جو اس نے سنی ہو۔ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا، یہاں تک کہ جھوٹا خواب بیان کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صحیح ہونے کا علم ہونے کے بغیر اس کو بیان کر دینا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا ہے، اس کے رسول نے بھی منع کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی بہت ہی تحقیق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا ان السمع والبصر، یہ کان، یہ تمہاری نگاہیں، یہ تمہارا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سب سے سوال کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی آنکھ کا، اپنے کان کا، اپنے عقل و شعور کا استعمال کیوں نہیں کیا، حقیقت تک کیوں نہیں پہنچے؟ اللہ نے تمہیں دماغ دیا تھا، تمہیں شعور دیا تھا، تم نے بات کا پتہ کیوں نہیں لگایا، سچائی تک کیوں نہیں پہنچے؟ جس آدمی نے تم کو کوئی بات بیان کر دی تم اسی کے پیچھے چل پڑے، تم نے اپنے رشتے خراب کر لیے، تم نے اپنی رشتہ داریاں توڑ دیں، تم نے اپنی دوستیاں توڑ دیں، تم دوسروں کے لیے بدگمانی اپنے دل کے اندر پالے ہوئے چلتے گئے، تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط باتوں کو، جو انہوں نے باتیں نہیں کہی ہیں، ان کے نام پر جو جھوٹ بولا گیا اس کو تم پھیلاتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے۔ ان سب سے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا، اور ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے تمہیں عقل اور شعور دی تھی، تمہیں دماغ دیا تھا، اس کا تم نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو علم کے پیچھے چلنا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب پورا قائم کیا ہے، العلم قبل العمل، یعنی علم حاصل کرو عمل کرنے سے پہلے۔ تم کوئی عمل کر رہے ہو تو یہ دیکھو پہلے کہ اس کے بارے میں کوئی تمہیں علم ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، پہلے اس کو جان لو، پھر اس کے بعد عمل کرو۔ اگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے تم غلط باتوں کی طرف چل رہے ہو، غلط اور جھوٹی باتوں کی طرف تم چل رہے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت انتہائی بنیادی آیت ہے، اور اسلام کے ایک ایسے نظام کو بیان کرتی ہے جو کہیں پر اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر سچائی کی بات کی گئی ہے، حق کی بات کی گئی ہے، باطل سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے، وہم اور گمان سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے، اور سچائی کے پیچھے چلنے کی بات کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما، یا اللہ اس پوری دنیا کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما دے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے، اور ہم سب کو علم سے نواز دے۔ پروردگار عالم اپنے نبی کی سنتوں کا علم عطا فرما دے، ان کی احادیث کا علم عطا فرما دے، فہم قرآن عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن حدیث سے قریب کر دے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری موت ایمان پر آئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔